پڑھنے میں مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ سامنے آتا ہے اور اس کا باپ اس کی شوق خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کے تباہ کر دے۔ خدا کے کلام پڑھے جانے اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار ہے انہیں چھڑا لے۔ ہاللیلویا، شکریہ، تشریف رکھیں۔ ہم نے پڑھا ہے بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا۔ ہاللیلویا، کن کی طرح؟ ان کی طرح خون اور گوشت میں شریک ہوا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم سب خون اور گوشت سے بنے ہیں اور وہ ہماری طرح خون اور گوشت لے کر اس دنیا میں آیا۔ اور پھر اسے یہ لکھا ہے تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے یا برباد کر دے۔ اس لفظ کا مطلب ہے، یونانی میں یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے یہاں پر جو تباہ کا، اس لفظ کا مطلب ہے اس کا اثر ختم ہو گیا، وہ مفلوج ہو گیا، کچھ کرنے کی اس میں ہمت نہ رہے، دکھے تو ہے پڑا ہوا کچھ لیکن نقصان نہ پہنچا سکے تو یہ ہے اس کی تباہی۔ وہ جو دنیا کو تباہ کرنے والا شریر ہے جس نے انسانوں کو برباد کیا، اس کی بابت یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کو میرے یسوع نے تباہ کر دیا، اس نے اس کے اثر کو ختم کر دیا۔ مت سوچیں، میں نے اس دن بھی یہ بات میں نے سکھائی تھی، مت سوچیں کہ ابلیس ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، مت سوچیں کہ جادو ٹونے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دکھیں گے ضرور، ابلیس آپ کو دکھے گا ضرور لیکن آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کیونکہ یسوع مسیح نے جو فتح اس پر حاصل کی ہے وہ فتح میری اور آپ کی فتح ہے۔ اور جب وہ فتح میری اور آپ کی فتح ہے تو ابلیس کا ڈر ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب ابلیس ایک حقیقت ہے اور ایک سچ ہے جسے ایمانداروں کو جاننا ہے کہ ابلیس کا جادو ٹونا اور ابلیس کی بدروہیں ایمانداروں میں نہیں آ سکتی۔ ہاللیلویا، میں نے کیا کہا؟ ابلیس کا جادو ٹونا، ابلیس کی بدروہیں ایمانداروں میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کی فتح ایمانداروں کی فتح ہے، اور یسوع مسیح نے ابلیس پر مکمل فتح پائی، اور وہی فتح وہ راست بازوں کو دیتا ہے، ایمانداروں کو دیتا ہے، اپنے برگزیدوں کو دیتا ہے، اپنے بچوں کو دیتا ہے، جو اس کے ہیں ان کے پاس یسوع مسیح کی فتح موجود ہے۔ ہاللیلویا، کس کی فتح میرے پاس موجود ہے؟ کس کی فتح میرے پاس موجود ہے؟ اس لیے کچھ ایسا سیکھنا ہے جس سے ہم، یہ تو حقیقت ہے، میں نے ایک بات تو واضح طور پر بتا دی ہے کہ نہ تو آپ کی زندگی میں جادو داخل ہو سکتا ہے، نہ ٹونا داخل ہو سکتا ہے، نہ بدروہی داخل ہو سکتی ہے، یہ سچائی ہے۔
ہم نے ایک اور بات سیکھی تھی جمعے کے والے دن کہ ہم بدروحوں کو اپنی زندگی سے کو سنبھالنے کے لیے، بدروحوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم بدروحوں کو نکالنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے تو کہ بدروح میرے تے حملہ نہ کر دے، مینوں بچتے رہنا چاہیے ہے، نہیں، ہم بدروحوں کو نکالنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایماندار یسوع مسیح کی فتح کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے، اس لیے یسوع مسیح نے کیا کہا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جاؤ اور سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ ہاللیلویا۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم فتح مند ہیں تو ایک چیز تو ہے کہ ہمیں اپنی فتح کو قائم رکھنا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی فتح کو، کیسے فتح کو قائم رکھنا ہے؟ جب ہم اپنے ایمان میں قائم رہیں گے تو ہماری فتح قائم رہے گی۔ ایمان میں اگر شک ہے، ایمان میں اگر ڈر ہے تو ایسا ایمان خدا کو پسند نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ میں نے کہا ہے کہ ایمان میں اگر ڈر ہے، ایمان میں اگر شک ہے تو ایسا ایمان خداوند کو پسند نہیں ہے۔ کون سا ایمان؟ آپ ڈریں، آپ شک رکھیں اور ایمان بھی رکھیں، ایسا ایمان خدا کو پسند نہیں ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا حوالہ، اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، مگر ایمان سے مانگ اور شک نہ کر، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے، تو ایمان رکھتا ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ ایمان کے بغیر مردہ ہے، یعنی کہ اگر تیرا ایمان ہو اور اس کے ساتھ ڈر بھی رکھے، اس کے اندر شک بھی ہو، اب اگر تیرے اندر ایمان ہے کہ میں اپنے خداوند پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بچا سکتا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ آپ نے کہیں سے دھاگا بھی بنوایا ہوا ہے، کڑا بھی پہنا ہوا ہے، تو یہ ڈر والا ایمان ہے، یہ خداوند کو ایمان پسند نہیں ہے۔ خدا مجھے سنبھال سکتا ہے، میرا خدا مجھے سنبھال سکتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ اپنے ہی پڑوسی کے جادو ٹونوں سے ڈر رہے ہیں تو یہی نہیں ہے۔ ایک مضبوط ایماندار اپنے ایمان میں نہ شک رکھتا ہے نہ ڈر رکھتا ہے، اور اگر آپ شک اور ڈر رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ایمان میں کمزور ہیں۔ جدوں دیو بہن کرو چکر مار کے گئی نا، طبیعت کو ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ایمان خدا کو پسند آئے گا؟ نہیں۔ ان کے گھر گیا تھا، اس دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا یہ ایمان خدا کو پسند آئے گا؟ نہیں۔ وہ بہن نال 4-5 گلاں کیتیاں، ادھر دی بس طبیعت خراب ہوئی گئی، کیا یہ ایمان خدا کو پسند آئے گا؟ نہیں۔ ایمان جس میں آپ ڈر رکھتے ہو، ایمان جس میں آپ شک رکھتے ہو، خدا کو پسند نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ بغیر ڈر کے، بغیر شک کے ایمان خدا کی طرف سے کامل ایمان ہے۔ کیوں؟ ایمان کی ایک صفت ہے جس کو آپ جانیں گے تو برکت پائیں گے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ میں بہت راست باز ہوں، ایمان یہ ہے کہ میرے پاس میرا خداوند ہے۔ ایمان جس میں ڈر نہ ہو، ایمان جس میں شک نہ ہو، جب آپ وہ ایمان رکھیں گے جس میں آپ کو اپنے آپ پر نہیں اپنے خداوند پر بھروسہ ہے، جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاللیلویا، کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ زور سے ذرا بولیں۔
اور پھر آپ ڈریں گے تو اس کا مطلب ہے اس بات کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اور پھر ڈریں گے تو اس کا مطلب ہے اس بات پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس بات پر ایمان کا اظہار کب ہوگا کہ یسوع مسیح کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا؟ جب آپ ڈریں گے نہیں۔ ہاللیلویا۔ موت کی وادی میں سے گزر ہو اور آپ نہ ڈریں گے تو اس بات کا اظہار کریں گے کہ جو میرے ساتھ چل رہا ہے اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اپنے اوپر نہیں بلکہ اپنے خداوند پر ایمان رکھیں، اپنی طاقت پر نہیں اپنے خداوند کی طاقت پر ایمان رکھیں۔ یہ اکثر اوقات ابلیس آپ پر الزام لگائے گا، آپ کی فتح کو ختم کرنے کے لیے ابلیس آپ پر الزام لگائے گا، اور الزام کا دفاع کرنے کے لیے آپ منہ سے اقرار کریں گے۔ تو ہاللیلویا۔ ابلیس آ کر بتائے گا نا کہ تیرے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو انج چل رنڈیا ہے ٹھیک نہیں ہے گا۔ حقیقت ہے بعض اوقات آپ کو پتہ ہے شیطان کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں جو لفظ شیطان ہے اس کا مطلب ہے الزام لگانے والا۔ شیطان کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ تو ابلیس آپ دعا کر رہے ہوں گے، آپ کو آ کر ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو تو وہ کہے ہاں ہوں تے تو دعا کر رہے ہیں، پچھلا پورا ہفتہ نہیں دعا کی تھی، ادوں کی اسی طرح کل تو ہے کر رہا سا اوتھے گیا سے عبادت تو آیا نہیں دیر بعد تو آ گیا۔ ابلیس ہمیشہ آپ کے کام میں ایک جو ہلچل مچائے رکھتا ہے اور آپ کو گنہگار ٹھہرانے کے لیے بولتا رہتا ہے، آپ کو گنہگار ٹھہرانے کے لیے بولتا رہتا ہے۔ وہ آپ کی خامیاں آپ کے سامنے لے کر آتا ہے۔ ابلیس کبھی بھی آپ کو راست باز ہونے نہیں دے گا۔ وہ جب بھی آپ اس بات کے لیے کہیں گے نا میں آپ کو خداوند کا فضل ہے خداوند کے ساتھ چل رہا ہوں، ابلیس سارا پرانا چٹھا کٹھا جتنا بھی جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے لے آئے گا، کہے گا فلاں وقت میں تو نے یہ نہیں کیا تھا، فلاں وقت میں تو نے یہ نہیں کیا تھا، ابھی بھی تو یہ کر رہا ہے۔ اور ان میں ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں سچی ہوں، بہت سی جھوٹی باتیں بھی آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ آپ کو مجرم ٹھہرانا چاہتا ہے ابلیس تاکہ آپ شرمندہ رہیں، کیونکہ جو شرمندہ رہتا ہے وہی ڈرا اور خوف زدہ رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو شرمندہ رہتا ہے وہ اس بات کو ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے کیونکہ میں ایسا بھی ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کیا ہے، ایسی بھی میری زندگی ہے، اس لیے ابلیس کا میں سامنا نہیں کر سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے، جب کبھی میں کامل راست باز بنوں گا تب ہی میں فتح پاؤں گا۔ ابلیس آپ کو ایسا رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو شرمندہ رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ پر الزام لگاتا رہے گا، لیکن آپ کا اقرار اس پر فتح کا سبب بنے گا۔ کیا اقرار کریں گے؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں ہمیشہ راست اور قادر ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر سب نکالیے گا پہلا یوحنا اور اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت، یہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہماری ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ اقرار ہے ابلیس کے سامنے، نہیں ہاں میں ہوں، میں بعض کا بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مانتے نہیں ہیں کہ بات کو، اور ابلیس فتح پا جاتا ہے ان کو، جو اپنے گناہ کو نہیں مانتے، جو لوگ اپنے گناہ کو نہیں مانتے، ابلیس ان پر فتح پا جاتا ہے۔ تو تین اصول ہیں ابلیس سے جیتنے کے۔ سب سے پہلا اصول ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، جلدی سے اپنے دشمن کے ساتھ راضی ہو جائے، یا حریف یا دشمن، جلدی سے اپنے دشمن کے ساتھ راضی ہو جائے۔ تو یہ پہلا اصول ہے، اس اصول کو اپنانا مشکل ہے، اس وجہ سے ہار جاتے ہیں۔ ابلیس آ کر جب آپ کو بتاتا ہے نا تو نے یہ فلاں وقت میں یہ کیا ہے، میں نہیں پیتا، میرا دل یہ کام،
ابلیس آپ کو جب بتانے کی کوشش کرتا ہاں تو دعا تو بہت کرتا ہے، تو دعا تو بہت کرتا ہے، لیکن تیری کوئی فرق نہیں پہنتا، تینجدی رہنی جی۔ ابلیس آنا چلو کون نہیں تو فتح پا سکتا۔ وہ آ کے کہتا ہے تیرے اندر دوسروں کے لیے نفرت بہت ہے، تو کوئی فرق نہیں پہنتا، دعا بھی تو نہیں کرنا مانا، تو کوئی فرق نہیں پہنتا، نہ دعا بھی تو کرنا مانا، ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر تو ناکام ہی ناکام کی جا دعا کو۔ ہم اپنے آپ میں اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے گناہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس سبب سے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ابلیس کہتا چلو ہم کیتی جا دعا، جتنی مرضی کیتی جا، جتنا مرضی کلام پڑھیا کر، تو جب ہم مان جاتے ہیں، حقیقت ہے ہمیں ماننے کی ضرورت ہے، جلدی سے اپنے حریف کے ساتھ راضی ہو جائیں، اپنے دشمن کے ساتھ راضی ہو جائیں۔ پہلا اصول ہے، 3 اصول بتاؤں گا اور میرا ایمان ہے کہ آپ ان تینوں اصولوں سے بہت برکت پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اپنے حریف سے، اپنے دشمن کی بات سے متفق ہو جائیں۔ حقیقت میں ہم ایسے ہوتے ہیں اور ابلیس آ کر ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارا خداوند بتاتا نہیں ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ابلیس کا کام ہے الزام لگانا، اور الزام میں ہم جب اپنی غلطی کو نہیں مانتے تو ابلیس جو ہے وہ ہم پر فتح پا جاتا ہے۔ کیسے؟ سنیے گا، دوبارہ سے دہرائیں میرے ساتھ، جلدی سے بولے میرے ساتھ، جلدی سے اپنے دشمن کے ساتھ راضی ہو جائیں۔ یہ بائبل کا اصول ہے، جلدی سے اپنے حریف کے ساتھ راضی ہو جائیں۔ اور جب وہ آپ کو آ کر بتاتا ہے نا، وہ حقیقت ہے، یہ میں آج جو اگلا ٹاپک ہے نا، وہ میں پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ ہم فتح مند ہیں، اور آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے میری فتح کبھی ناکام نہیں ہوتی، کیسے میری فتح کبھی گرتی نہیں ہے، کیسے میری فتح قائم رہتی ہے، کیسے میری فتح، سر سے زور سے بولے، کیسے میری فتح قائم رہتی ہے۔ اس کا پہلا اصول ہے ساتھ راضی ہونا ہے۔ وہ آ کر جب، کیونکہ ابلیس کا کام کیا ہے؟ الزام لگانا۔ جب آپ خداوند کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ خداوند میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خداوند میں آگے بڑھنے سے پہلے ابلیس آپ کو آ کر بتاتا ہے کیسے تو آگے بڑھ سکتا ہے، تیری تو یہ خامی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہے ہی نہیں دی، یہ کوئی خامی؟ ابلیس آ کر بتاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی خامی؟ غصے چاہنا، میں نہیں مانتا کہ غصے چاہنا کوئی خامی ہے۔ دوسرے کا نفرت کرنا، میں نہیں مانتا کہ بھی دوسرے کا نفرت کرنا خامی ہے۔ جھگڑا کرنا، میں نہیں مانتا کہ جھگڑا کرنا خامی ہے۔ جا تو تیرا کام ہی الزام لگانا، چلا جا۔ ہم اس کے ساتھ راضی نہیں ہوئے، اور جب ہم اس کے ساتھ اپنے حقیقت میں ہم ویسے ہیں، جو ابلیس سب کی خامیوں کو جانتا ہے، اندر دل کی نہیں جانتا اور ذہن کی نہیں جانتا، لیکن خامیوں کو ابلیس جانتا ہے، آپ کی خامیوں کو جانتا ہے۔ جب بھی آپ دعا کے لیے آگے بڑھیں گے، ابلیس آپ کی خامیاں آگے لے کر آئے گا، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے اس خامی کا میری زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس خامی کا میری زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں یہ میسیج جو ہے ایمانداروں کے لیے ہے، عام شخص اس بات کو نہیں سمجھ پائے گا، ایک فتح مند شخص کے لیے یہ میسیج ہے۔ ابلیس آپ کی خامی آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے دعا تو کرن دیا ہے، پر جڑا اتنا ٹی وی ویکھنا ہے، اتنا انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے، اندے تے تیرے کو قبضہ کنٹرول نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ٹی وی ویکھنا کوئی ایڈی گل نہیں۔ حالانکہ بائبل اسے لسٹ آف آئیز کہتی ہے، آنکھوں کی گندگی کہتی ہے۔ گند جب دیکھنا ہے
तो गंद देखने को आंखों की गंदगी बाइबल कहती है। बाइबल कहती है कि वो आंखों की हिल्स है ये सब कुछ देखना। और हम अपनी इसको बड़े 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 मीठे मीठे और बड़े अच्छे जवाब देकर उसको टाल देते हैं। अब वो कहता है वो तेरी जुबान तेरे काबू में नहीं है, तू जब गालियां निकालता है तो इतनी गालियां निकालता है, हम कहते कोई वजह नहीं, गालियां कटना केड़ा कुछ हो जाता है, इन्नी दुआ भी तो करना वा, इन्नी दुआ भी तो करनी है। और जब इब्लीस ये सब जान जाता है ना कि ये जो शख्स है ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बाइबल क्या कहती है, मुझे अपने गुनाह का इकरार करना है, और खाली इकरार नहीं करना, इकरार करने के बाद उसको तर्क करना है, और मेरा और आपका खुदा उसको मुआफ करने में सच्चा और आदल है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जल्दी से अपने दुश्मन के साथ राजी हो जा। हाँ, वाकई ही ये हकीकत है, वाकई ये हकीकत है। और जब ये हकीकत है तो अगला है हाँ लेकिन। दूसरा सुन क्या है, हाँ लेकिन मैं अपनी नाकामी का इकरार करता हूँ। हाँ लेकिन मैं अपनी नाकामी का क्या करता हूँ, इकरार करता हूँ। ये नहीं करता हूँ नहीं नहीं ये तो गुनाह ही नहीं था, ये तो गलती नहीं। बड़े लोग कहते हैं उनको वो कहते हैं कि जी नचना भुड़कना गारा कढ़ना ये गुनाह कितने है, ये तो गलतियाँ ने। क्या गंदी गालियाँ निकालना गलती हो सकती है? गलती हो सकती है, गुनाह है। क्योंकि क्या लिखा हुआ है बाइबल में, गालियाँ बकने वाला आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। इसका तो मतलब है कि मैं पादरी हाँ, मैं दुआ करना वा, मैं कलाम सुनाना वा, मेरे पे तो जायज़ होनियाँ चाहिए ना, नहीं जायज़ है। क्या लिखा हुआ है, गालियाँ बकने वाला आसमान की बादशाही में वाज़ेह लिखा हुआ है, ये सच है। और इब्लीस जानता है, इब्लीस खुदा के सामने इल्ज़ाम लगाने वाला है। बाइबल ये बताती है कि इब्लीस भाइयों पर इल्ज़ाम लगाता रहता है। ओ तेरा कलाम बताता है, तेरे कलाम में लिखा है कि आसमान की बादशाही में गालियां बकने वाला जाएगा नहीं। ये जो तेरी बेटी है, ये जो तेरा बेटा है, जिसे तू बड़ा प्यार करता है, जिसे तू बड़ी मोहब्बत करता है, ये तो बकती है, ये तो गालियां निकालती है। इल्ज़ाम लगा रहा है ना। और ये नहीं कि खुदा के सामने इल्ज़ाम लगा रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है वो खुदा के सामने भाइयों पर इल्ज़ाम लगाता है। खुदा की कलाम लिखा है इब्लीस खुदा के सामने भाइयों पर इल्ज़ाम लगाता है। सिर्फ भाइयों पर वहाँ पर इल्ज़ाम नहीं लगा कर आता, जब आप दुआ करेंगे आपको बताएगा आकर इब्लीस कहेगा कितनी दियां दुआवां शुरू कीतियां ने तू ते गालियां कड्ढण वाला है, तू ते झगड़े करने वाला है, तू ते गंदगी बकन वाला है, तू ते नफरत करने वाला है दूसरा तो, फिर तू बुग़्ज़ रखने वाला है, बदगोई करने वाला है। ये सारी बातों से तो तू भरा हुआ है और तेरी दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहना फ़ायदा है वे इनके नाल कोई फ़र्क ही नहीं पैंदा। मैं की जवाब देना इब्लीस नूं, मैं की जवाब देना इब्लीस नूं, इहदे नाल कोई फ़र्क नहीं पैंदा, इहदे नाल कोई फ़र्क नहीं पैंदा। वो खुश हो जाता है खुदा बंदा वो कड्ढन दिया है तो मनन भी नहीं दिया, क्योंकि तेरे कलाम का एक असूल भी देगा। बाइबल का असूल है कि अगर तू इकरार करे, इनकार करे नहीं, अगर तू इकरार करे और तर्क कर दे तो वो मुआफ करने में सच्चा और आदल है। हालेलुया, अगर तू तर्क करे। इब्लीस जानता है इसने तो इनकार कर दिया है, इसका मतलब इसके गुनाह मुआफ नहीं हुए। मुआफ उस वक्त होंगे, मुआफ हो सकते हैं। आपकी जुबान की गंदगी जो आपने इस्तेमाल की है वो मुआफ हो सकती है। आपके गंदे अंदेशे आप मुआफ हो सकते हैं, गंदगी में रहना मुआफ हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे और
मत सोचिएगा। बहुत से लोगों ने ये सोच लिया है मैं दुआ भी करना वा ते गालियां भी करना वा, दुआ भी करना ते हालेलुया, जोर से बोले, मैं दुआ भी करना ते गालियां भी काटना, जरा जोर से बोले, जोर से बोले, मैं दुआ भी करना ते गालियां भी काटना। दुआ भी करना ते गालियां भी काटना, लेकिन हालेलुया, भैन पीछे कह रही कि मैं नहीं कभी गाल करती। हालेलुया, रब आपको बरकत दे। लेकिन अगर आप निकालते हैं गालियां और अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि गालियां कड्ढन नाल कुछ भी नहीं होता, गालियां कड्ढन नाल ते फिर तुसीं इस आयत को मानते नहीं, क्योंकि बाइबल च की लिखा है गालियां बकन वाला आसमान की बादशाही च दाखल नहीं होता। अबलीस जानता जी, अबलीस जानता जी, अबलीस इस गल को जानता जी, इसलिए खुदा के सामने कहता है कि मैनू पता है दुआ करता है, ईमान भी तेरे ते लैके आया है, ऐ गल इनू आसमान की बादशाही च जान नहीं दे। और मैं की करदा वा, अबलीस मैनू आन के दसदा रहा वो छोटी मोटी गाल कड्ढ नाल केड़ा कोई फर्क पैंदा है। मैं गालां तो नहीं कड्ढ सकता स्टेज ते खिच दियां गालां लोग कड्ढ दो, और ये बावजूद कहते हैं कि मैं गालियां नहीं कड्ढदा। ये तो बस एवें कभी जलाल आ जाता है। बाइबल ये बताती है अबलीस इस बात को जानता है, आपकी नाकामियों को जानता है, और जब आप अपनी नाकामियों को का इकरार नहीं करते बल्कि कहते हैं इनके नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, इनके नाल की कहने असी मतलब इनके नाल अबलीस कहता ठीक है फिर हम कड्ढी जा, दुआ भी की जा गालियां भी कड्ढी जा। लेकिन है अगर आप ऐसे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है, आप बदल सकते हैं, आप अपनी खोई हुई फतह को कायम रख सकते हैं। कैसे? हाँ, लेकिन मैं अपनी नाकामी का इकरार करता हूँ, इनकार नहीं, मैं अपनी नाकामी का इनकार करता हूँ। जब आप अपनी नाकामी का इकरार करेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो मेरे और आपके गुनाहों को मुआफ करने में सच्चा और आदिल है। हालेलुया, वो मुआफ कर सकता है, लेकिन इनकार का मुआफ नहीं है। तुसी कहो जी मैं गालियां भी कड्ढा, बुरा भी बोलना, नफरत भी रखा, इन्हां सारियां चीज़ां नाल भरिया भी रवां ते इनकार भी करता रवां, तो ये बड़ी वड्डी गल है। इहदे नाल की हुंदा पिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहला असूल बताया कि हरीफ से आप जल्दी से राज़ी हो जाएं। अबलीस जब आपको आकर बताता है ओह तू ज़्यादा ये काम करता है, ये काम ठीक नहीं है, तो जान जाए हकीकत में वो बाइबल के मुताबिक गलत है, तो कहें मैं जान गया हूँ, हाँ मेरे अंदर ये खामी है और मैं चाहता हूँ मेरी ये खामी मेरे अंदर से निकले, मैं तेरे साथ राजी हूँ। अबलीस परेशान है, तो पता है असूल का, बाइबल का असूल है जो इकरार करता है वो माफ किया जाता है, जो इकरार करता है वो माफ किया जाता है। अबलीस और दूसरा उसको क्या बताएंगे? हाँ लेकिन मैं अपनी रास्तबाजी से रास्तबाज नहीं हूँ, मैं अपनी रास्तबाजी से रास्तबाज, मेरे लिए मेरे यीशु ने फिदिया दिया है, मेरे लिए मेरे यीशु ने कुर्बानी दी है, मेरे लिए मेरा यीशु सलीब पर चढ़ा है। मैं जानता हूँ, मुझे बड़ा खूबसूरत वाक़या है, बड़ी खूबसूरत बुक में मार्टिन लूथर बहुत बड़े खुदा के खादम थे, क्या नाम था? मार्टिन लूथर, क्रिश्चियन हिस्ट्री के बहुत बड़े खादम मार्टिन लूथर। कौन? ज़रा याद रखिएगा, 16वीं सदी के एक बहुत अजीम खादम हैं,
جس نے یہ بہت بڑی بنیاد، ایک بڑی بیداری کا موجب ہے، ایک بڑی بیداری کا سبب بنے۔ مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ ایک دن ابلیس میرے سامنے آ گیا اور اس نے ایسے ایک پلندہ کھول دیا۔ اس نے کہا مارٹن لوتھر تو کہتا ہے کہ میں بڑا راز باز ہوں، یاد کر فلاں وقت میں فلاں جگہ پر تو نے یہ گناہ کیا، یاد کر یہاں پر تو نے اس شخص کو گالی نکالی، یاد کر کے یہاں پر تو نے یہ جھگڑا کیا، یاد کر کے تو نے یہاں پر یہ بدکاری کی، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو نشٹ یہ کام تو نے غلط کیا، یہ فلاں کام تو نے غلط کیا۔ کرتے 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 اس نے بڑے لمبے چوڑے پلندے کھول دیے۔ مارٹن لوتھر نے پوچھا اور بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا ہے، اگر ڈھیر لگا پیا تیرے گناواں دا، یہ تو بھی ہوں کچھ چاہیے دائی، ڈھیر لگا پیا۔ نے کہا اور بھی کچھ ہے گا یہ؟ نے کہا نہیں بڑے گناہ نے، ایک پلندہ کھول دیتا ہے تیرے سامنے، گناواں دا ڈھیر ویکھ، صفے دے صفے بھرے پے نے، تو کہنا ہور؟ نے کہا بس یہ نہیں نے۔ انہوں نے کہا انہیں اس تو کے ویکھ۔ اگلا صفحہ اس نے کہا کہ جب ابلیس نے کھولا تو وہاں پر خون لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا اب ذرا پیچھے والے صفحے کھول، تو پیچھے والے سارے صفحے ایک ساتھ تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، لیکن ایسے ہی رہنا غلط ہے، ایسے ہی زندگی گزارنا غلط ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے میری زبان پر کنٹرول نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اپنے گناہ کا اقرار کر چکا ہوں اور میں اپنی زبان پر قابو کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے بائبل کی آیت مجرم ٹھہراتی ہے اور آسمان کی بادشاہی سے دور رکھتی ہے کہ گالیاں بکنے والا شرابی لوٹے باز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں اس آیت نے مجھے مجرم کیا ہوا ہے، لیکن اس آیت نے مجھے پاک ٹھہرایا ہے کہ میں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اپنے خداوند کے سامنے اس کا اظہار کیا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے سارے گناہوں کو معاف کرنے میں میرا خداوند سچا اور عادل ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کبھی بھی ابلیس سے جھوٹ نہ بولیے گا۔ ابلیس آپ کو بتائے گا نا تو یہ نہ کہ یہ وہ جانتا ہے آپ کے طریقے، آپ کی زندگی، آپ کے کردار، آپ کے کام، آپ کی باتیں، سب کچھ ابلیس جانتا ہے اور وہ دہراتا رہتا ہے۔ راست باز وہ ٹھہرتا ہے جو سننے کے بعد اقرار کر کے اسے رد کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں تیار ہوں خداوند میں تیار ہوں، معاف کرنے میں تو قادر ہے اور اقرار کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ کیا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ انکار کرنے کے لیے کہ اقرار؟ کیا کرنے کے لیے؟ کون مجھے معاف کرتا ہے؟ میرا اقرار۔ کون معاف کرتا ہے؟ انکار نہیں، جب میں اقرار کرتا ہوں۔ بیسیکلی ایک بڑی وجہ آج لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، لوگوں کو کی زندگی میں خطرناک سبب بنی ہوئی ہے، وہ بڑے بڑے خادمین ہیں، بڑے بڑے خادموں کی زندگی ہے۔ ان بڑے بڑے خادموں کی زندگی جب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایسا کرنا غلط نہیں ہے، ایسا کرنا دیکھو جی ساڑا پادری بھی تو کرتا ہے کہ جو میں کر لیا تو کہڑی وڈی گل ہے، ان کی بھی تو انج دی زندگی نا، وہ تو پادری ہو کے ایڈا وڈا خدا دا خاتم ہو کے ان کی بھی زندگی تو انج دی ہے نا، کہ جو میری انج دی ہو جائے تو کہڑی گل ہے۔ بس سوچیے گا، بائبل میں لکھا ہوا ہے عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی۔ کہاں سے شروع ہوگی؟ پہلے پادریاں نے بھیجنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جلدی نہ کر خادم بنن چ، کیوں؟ کیونکہ لوگ گھٹ جانتے نے گھٹ پوچھا جائے گا، تسی زیادہ جانتے یہ زیادہ پوچھا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ اب میں یہ جانتا ہوں
کہ مجھے میری زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، میں یہ جانتا ہوں مجھے میرے دل کو کنٹرول میں رکھنا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے اپنی سوچوں کو کنٹرول رکھنا ہے، اور اگر کہیں پر مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو اس کا اقرار کر کے رد کرنا ہے مجھے۔ ہاللیلویا۔ جو کچھ مجھ سے ہوتا ہے اس کا اقرار کر کے مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کہ وہ اپنا ہی رکھنا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی بھائی نے بپتسمہ بھی لے لیا ہے، زندگی تے اندی اونجدی ہے۔ بھائی نے بپتسمہ بھی لے لیا ہے، زندگی تے اندی اونجدی ہے۔ بھائی نے توبہ نہیں کی تھی، کیونکہ بپتسمہ بعد میں آتا ہے، بپتسمہ پہلے توبہ ہوتی ہے۔ پطرس نے کیا سی؟ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام میں بپتسمہ لو تو روح القدس نام میں پاؤ گے۔ ابھی بھج کے جڑا نا ایک بہن بڑی کوشش کر رہی ہوتی ہے، بھائی جی دعا کرو میرا ہسبینڈ بپتسمہ لے لے، بھائی صاحب دعا کرے میرا ہسبینڈ بپتسمہ لے لے، بڑی ہوں لے لا بپتسمہ، مر گیا تو پھر بپتسمہ لینا ہی، ٹوٹ کے بندہ چلو جی یہ گل ہے تو میں بپتسمہ لے لینا۔ بپتسمہ لین تو بعد سگرٹ اونجی پھونکنی ہے، چڑ سونجی پینی ہے، گانا اونجی کٹنیاں نے۔ بھائی صاحب اندے تے بپتسمے کا اثر نہیں ہویا۔ بپتسمہ دوسرا سٹیپ ہے، بپتسمہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلی توبہ ہے، اور توبہ کیا ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں غلط تھا، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار تھا، میں اقرار کرتا ہوں کہ میری زبان ٹھیک نہیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا چال چلن ٹھیک نہیں، میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور توبہ کرنے کے بعد بپتسمہ ہے۔ اسی لیے توبہ کیتی نہیں تے بپتسمہ لے لیا ہے تو پھر وہ زندگی تے بدلی نہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ذرا زور سے بولے ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بڑی بات بھی کہندے نے جی اسی گئے ایک جگہ تے گئے تے اسی 100 بپتسمہ دے چھڑیا ہے، 100 بپتسمہ دے دیتا ہے، زندگیاں کنیاں بدلیاں نے۔ یہ ضروری ہے۔ بپتسمہ دوسرا سٹیپ ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اسے ترک کرتے ہیں پھر آپ بپتسمے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ مجھے اپنی فتح کو قائم رکھنا ہے، میں نے گرنا نہیں ہے، میں نے ناکام نہیں ہونا۔ ناکام ہونے کے باوجود آپ فتح مند رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ غلط کرنے کے باوجود بھی آپ فتح مند رہیں گے، ناکامیوں کے باوجود آپ کی فتح کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا جب آپ اپنی ناکامیوں کا اقرار کر کے اسے ترک کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ناکامیوں کے باوجود آپ کی فتح کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ ابلیس آپ کو اس بڑے اجر سے روک نہیں سکتا، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتا جب آپ اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ انکار نہیں، کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں۔ اب جب ابلیس آپ کو یہ بتائے تو ایک بات یاد رکھیے گا، میں اور آپ اپنی کامیابی کی وجہ سے راست باز نہیں ہیں، اپنی محنت کے سبب سے راست باز نہیں ٹھہرے۔ ہم اپنی محنت سے راست باز، ذرا زور سے بولیں، ہم اپنی محنت سے راست باز نہیں، اپنی کوششوں سے راست باز ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے مرضی کوئی جتن کر لے اپنی کوشش میں راست باز نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یسوع مسیح کی راست بازی پہنائی گئی ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک ہی کامل راست باز ہے، وہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کی راست بازی آپ کو پہنائی گئی ہے۔ کہیں مجھے یسوع مسیح کی راست بازی پہنائی گئی ہے۔ کام آواز ہے، ابھی بھی اور زور سے بولے ذرا۔ ابلیس کو آپ نے بتایا، ہاں میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں تھی، ہاں میری باتیں میرے کنٹرول میں نہیں تھی، میں نفرت سے، جھگڑوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن میں آج اس کا اقرار کرتا ہوں، ہاں میں یہ کرتا رہا ہوں اور اپنے کاموں کو ترک کرتا ہوں، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، اب دیکھ تو
بڑھ نہیں سکتا. ہاللیلویا. بھاگ جائے گا. یہی مقابلہ ہے. شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے مقابلہ یہ نہیں تو کون ہونا ہے, تو ابلیس ہے, خود گنہگار ہے, تو خود گناہ دا منبع ہے, تو تے خود شیطان ہے تے مینوں یہ دسن دیا ہے جا کر دئی جو مرضی کر لے. ہاللیلویا. کی کہنا ہے تو جا کر دئی جو مرضی کر لے. انہیں کی کرنا ہے, ہن تینوں مجرم ٹھہرا کے چلا گیا. جا کر دئی ہے جی. ہوں یہ سب کچھ, ہوں اس گندگی سے بھرا ہوا, لیکن میں نے اقرار کیا, میرے خداوند نے مجھے معاف کر دیا ہے. اب جو راست بازی تو تلاش کرنے میری زندگی میں آیا ہے وہ میری اپنی راست بازی نہیں ہے. جو راست بازی میں نے پہنی ہے وہ کامل راست بازی ہے, اور وہ راست بازی میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی ہے. ہاللیلویا. اسے وہ دیکھ کر پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا. آیا تھا اسے مجرم ٹھہرانے کے لیے, اس کے ایک بڑی راست بازی یہ تو پہن گیا ہے. میں سوچ کر آیا تھا کہ یہ اب ناکام ہو جائے گا, یہ تو دوبارہ اپنی ہی فتح پر چلا گیا ہے. یہ تو دوبارہ سے اسی مقام پر پہنچ گیا ہے جس پر میں نے اسے پہلے دیکھا تھا. جب اس نے توبہ کی تھی میں نے اس کو اس مقام پر دیکھا تھا. اب جب میں نے گرا ہوا دیکھا تو سوچا تھا کہ اب جب میں آیا ہوں اس کے پاس, اس کو گنہگار ٹھہراؤں گا, اس پر الزام لگاؤں گا اور یہ گر جائے گا, یہ گر جائے گا. لیکن اس نے تو دوبارہ اپنے اسی مقام کو, اسی فتح کو حاصل کر لیا. کیسے؟ اقرار کر کے اور یسوع مسیح کی راست بازی لے کے. کیسے 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 کس کی راست بازی پہن کے؟ کیسے؟ اقرار کر کے اور یسوع مسیح کی راست بازی پہن کے. کیسے؟ ذرا زور سے بولیں کیسے. اور جب یہ سب کچھ ابلیس آپ کے ساتھ کر چکا تو بھاگ کر یسوع مسیح کے پاس آ جائیں. کہیں اور نہ جائیں. پھر کس کے پاس آ جائے؟ جب ابلیس یہ سب کچھ کر چکا تو کیا کرے؟ بھاگ کر کس کے پاس آ جائے؟ زور سے بولے کیا کرے؟ بھاگ کر یسوع مسیح کے پاس آ جائے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے. کیونکہ اس کے علاوہ کوئی پناہ, وہ میرا گڑھ ہے, وہ میرا قلعہ ہے جس میں میں محفوظ ہوں. میرا تحفظ میرا اور آپ کا یسوع ہے. ہاللیلویا. 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 ابلیس ملامت کرے گا تو ملامت کا جواب ملامت سے نہ دیجیے گا. وہ آپ پر ملامت کرے گا, آپ کہیں کہ میں ایسا ہوں اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور اسے ترک کرتا ہوں, اور یہ جانتا ہوں جب بھی میں اقرار کرتا ہوں میرا خداوند مجھے معاف کرتا ہے, اور جب میں اسے ترک کرتا ہوں تو وہ مجھے زور دیتا ہے, اور جب جو مجھے زور دیتا ہے تو اس زور کے سبب سے میری فتح قائم رہتی ہے. ہاللیلویا. میری فتح قائم رہتی ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ آئی؟ کتنے لوگوں کی اس بات کی سمجھ آئی؟ آپ ہاللیلویا کرنا ہے. سب سے پہلے مجھے انکار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا اقرار کریں گے تو کلام کا اصول پورا ہوگا کہ جو اقرار کرتا ہے وہ معاف کیا جاتا ہے. جو اقرار کرتا ہے وہ, اور جب آپ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کام کو اپنی زندگی سے رد کر دیں. اس کام کو اپنی زندگی سے رد کر دیں, اور رد کرنے کے بعد ابلیس کو بتائیں کہ کیونکہ میں تو گنہگار ہوں لیکن میرے یسوع کی راست بازی کامل راست بازی ہے. اب دیکھ ذرا میری طرف, جیسے اس مارٹن لوتھر کے پیپرز پر, ان صفوں پر ابلیس کو خون لگا ہوا نظر آیا, اور
کا خون دھو سکتا ہے، دھو سکتا ہے، پھر سے دھو سکتا ہے، دھو سکتا ہے، دھو سکتا ہے، سب کچھ دھو سکتا ہے، سب کچھ دھو سکتا ہے، اور کامل راست باز بنا کر، ہلیلویا ہلیلویا۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح ہمیں باپ کے سامنے پیش کرے گا تو نہ ہم کوئی جھری ہوگی نہ کوئی داغ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نہ کوئی جھری ہوگی نہ کوئی، زور سے بولیں، نہ کوئی جھری ہوگی نہ کوئی۔ جب میں آسمان پر جاؤں گا تو میرے منہ پر کوئی جھری نہیں ہوگی، میں نہ جھریاں نہیں نکالتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ بھی نہیں ہونی ہے۔ 90 سال کے بوڑھے شخص جڑے نے وہ جوان اتنے ہوتے ہیں۔ ہلیلویا۔ پیسہ اوپر آ جائے 90 سال کے جڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے جوان ہی ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے جب وہ ہمیں باپ کے سامنے پیش کرے گا تو نہ ہم پر ہمارے جھری ہوگی اور نہ کوئی داغ ہوگا، نہ کوئی جھری ہوگی نہ کوئی۔ کیسے جھریاں ختم ہو جائیں گی؟ کیسے داغ ختم ہو جائیں گے؟ ہلیلویا۔ کیسے ختم ہو جائیں گے؟ کسی کو پتا ہے؟ وہ اپنی راست بازی ہمیں پہنا کر باپ کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ ورنہ کیا کرے گا؟ اپنی راست بازی پہنا کر ہمیں باپ کے سامنے پیش کرے گا۔ مت ڈریے گا کہ ہم وہاں پر کیسے ہوں گے۔ ہلیلویا۔ اس لیے تو لکھا ہوا ہے رومیو خط اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے اب جو مسیح میں ہے اس پر سزا نہیں۔ ہلیلویا۔ اس پر سزا نہیں ہے۔ تو یہ نا پھر میں اسی بات پر آ جاتا ہوں، یہ نہ کتے سوچ لیا جے کہ جو کچھ مرضی کرتا رہا تو سزا نہیں۔ گالیاں بکدے مر جو دے کہ گالیاں بکن والے مرو دے، اور گالیاں بکنے والا آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتا۔ ہلیلویا۔ ابلیس وہاں پر کہے گا، الزام لگانے والا کہے گا یہ وہ ہے جس نے گالیاں چھوڑی نہیں تھی، اور تیرا کلام تو یہ کہتا ہے، تیرے کلام میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ گالیاں بکنے والا آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ تو نہیں ہوگا، چھوڑنا پڑے گا، یسوع مسیح کی شخصیت کو اپنانا پڑے گا، اقرار کر کے ترک کرنا ہے، اور جب ہم ترک کر دیتے ہیں تو اس کی بابت لکھا ہے کہ وہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ مجھ سے ایک بھائی پوچھ رہا تھا، پادری صاحب ایک بندہ قتل کر لے تو پادری بن سکتا ہے؟ میں نے کہا جی بن سکتا ہے، اگر وہ اقرار کر کے ترک کر دے تو وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ شراب پینے والا پادری بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے، کیونکہ جب وہ چھوڑے گا تو اس کی اپنی راست بازی نہیں ہوگی، اپنی تو کوئی راست بازی نہیں ہے۔ جب وہ ایمان لے کر آئے گا تو ایک ہے جو اپنی راست بازی اسے پہنا دے گا، جو اسے اپنی راست بازی پہنا دے گا۔ ایک بہت بڑے خادم کی گواہی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا خادم ہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ گناہ اچھالنا جو ہے وہ غلط کرتا تھا۔ اس نے اپنی گواہی شروع میں دی کہ میں شراب پیتا تھا، گالیاں نکالتا تھا، جھگڑے کرتا تھا، اور مجھے یسوع مسیح نے چنا۔ آج وہ خداوند کا بہت بڑا خادم ہے، بہت بڑا خادم ہے۔ کیوں؟ اس کے گناہوں سے وہ خادم نہیں ہے، یسوع مسیح کی راست بازی کے سبب سے خادم ہے۔ اس لیے ابلیس کے سامنے میں اپنے کاموں کے سبب سے راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ ابلیس کے سامنے، ابلیس کو میری راست بازی کی اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی ویلیو، آپ کی راست بازی کی ابلیس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اقرار کر لیتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی راست بازی مجھے اور آپ کو پہنا دیتا ہے، جس کے سبب سے ابلیس کو مجھ سے بڑا کوئی راست باز دنیا میں نظر نہیں آتا۔ کہیں یسوع کی راست بازی جب میری ہو جاتی ہے تب
तभी मैं कामिल रास्तबाज बनता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा अपने आपके पास तेरा तहफ़्फ़ुज़ है, तीरा तहफ़्फ़ुज़ है। इब्लीस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब आप इकरार करते हैं, और उसके बाद जब आप यीशु मसीह की रास्तबाजी को पहन लेते हैं, उससे भी बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, और उससे भी बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, अपनी पनाह में रहते हैं। हालेलुया। इकरार करते हैं तब भी आप तहफ़्फ़ुज़ में हैं, इनकार से तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है, याद रखिएगा। अपने गुनाह का इनकार करेंगे तो आप तहफ़्फ़ुज़ में नहीं हैं, लेकिन जब आप इकरार करेंगे तो आप तहफ़्फ़ुज़ में हैं। और उसके बाद जब आप यीशु मसीह की रास्तबाजी को पहन लेते हैं, उससे पढ़कर तहफ़्फ़ुज़ में हैं। और जब आप यीशु मसीह में ही आ जाते हैं, मेरा उठना बैठना चलना फिरना मेरे यीशु मसीह में है। पनाह में आ गए। याद है किसी को दो तीन हफ्ते पहले मैंने मैसेज दिया था पनाह की बाबत, शहर पनाह की बाबत, किसी को याद हो? शहर पनाह की बाबत कौन है? पनाह कौन है? और बड़ा तहफ़्फ़ुज़ लेना चाहते हैं ज़िंदगी में तो यीशु मसीह में रहें, यीशु मसीह में रहें। और जब आप यीशु मसीह में रहेंगे तो आपका मदई हार जाएगा, आप फातेह होंगे, और आपको इसका ऐलान करना है। इब्लीस के सामने आपको इसका ऐलान करना है, आपको अपनी फतह का नहीं। जब इब्लीस आपके सामने आए तो आपने अपनी फतह का ऐलान करना है, ऐसा नहीं है। आपको यीशु मसीह की फतह का ऐलान करना है। इब्लीस के साथ अगर आमना सामना हो जाए तो किसका ऐलान करना है? हालेलुया। किसकी फतह का ऐलान करना है? अपनी तो कोई फतह है ही नहीं है। हम तो दुनिया में नाकाम हकीर और मरदूद हैं, लेकिन हमारे पास एक बड़ी फतह है और वो यीशु मसीह है। इसलिए इब्लीस आपसे नहीं डरता, लेकिन अगर आपके पास यीशु मसीह की फतह है तो वो आपके नज़दीक आ नहीं सकता। क्या ऐलान करना है इब्लीस के सामने? मेरे पास मेरे यीशु मसीह की फतह है। क्या ऐलान करना है? और जोर से बोले, किसकी फतह है आपके पास? कम आवाज से, जरा जोर से बोलिएगा, ऐसा लगे जैसे नारा लगा रहे हैं। और जोर से। और फिर आपने उनको उसको बताना है, देख रहा है यहाँ पर लगा हुआ खून, ये मेरे बर्रे का है, ये मेरे बर्रे का है। ये चौखट जो है वो बर्रे के खून से लगी हुई है। और ये जो तूने रास्तबाजी देखी ना इब्लीस, ये मेरे बर्रे की रास्तबाजी है जो मैंने पहनी हुई है। ये ऐलान करना है इब्लीस के सामने। ये जो तू मुझे देख रहा है ना, ये मैं नहीं हूँ, मेरा मसीहा है जिसको मैंने पहना हुआ है, जिसकी रास्तबाजी को मैंने पहना हुआ है, जिसने मुझे कामिल ठहराया, वो मेरे यीशु की रास्तबाजी है। हालेलुया, हालेलुया। खुद से नहीं हूँ, खुद से कामिल नहीं हूँ, लेकिन कामिल बन चुका हूँ क्योंकि मैंने अपने यीशु मसीह की कामिल रास्तबाजी पहन ली है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, इसको सुनने के बाद खुशी बढ़ जाती है आपकी, अब और ज़रा खुश होते हैं। जो परेशान थे कि मैंने तो फलां वक्त में ये भी किया, ये काम किया, ऐसी मेरी ज़िंदगी रही, ये करता रहा, झगड़े रहे, ये इस तरह की ज़िंदगी रही, वो सब चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि मेरा यीशु जब मुआफ़ करता है तो मुकम्मल मुआफ़ करता है, और जो वो कामिल करता है तो मुकम्मल कामिल करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे। आज दुश्मन को शिकस्त देने का वक्त है, दुश्मन को शिकस्त देने का वक्त है। प्रेज़ गॉड। क्या करने का वक्त है? दुश्मन को शिकस्त देने का वक्त है। और कितने लोग इस काम के लिए तैयार हैं? प्रेज़ गॉड। आज दुश्मन को शिकस्त देने का वक्त है। कोई है जो मेरे साथ तैयार है दुश्मन को शिकस्त देने के लिए? कोई है जो ये चाहता है कि मेरी फतह कभी नाकामी में ना बदले? कोई है? हालेलुया का नारा लगाए है। हालेलुया।
اپنے منہ سے جب اقرار کروں گا. آپ اقرار کریں گے اور دشمن شکست کھائے گا. آپ اقرار کریں گے اور دشمن شکست کھائے گا. انکار کریں گے تو پھر نہیں. لیکن اگر آپ اقرار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, تو دشمن شکست کھا جاتا ہے, کیونکہ اقرار کرنے والا معاف کیا جاتا ہے. ہاللویا, 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 زور سے ہاللویا, 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 زور سے بولے ذرا ہاللویا. پریز گاڈ. خدا ان کے نام کو جلال ملے. خدا ان کے کوئی ہے جو میرے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا سکتا ہے؟ پھر خدا ان کے کلام میں لکھا ہے, پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا, کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے کہ رات کے آگے, اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے, اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا, یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. بس اے آسمانوں اور اس کے رہنے والوں خوشی مناؤ, اے خشکی اور تری تم پر افسوس, کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر آیا ہے, اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے. ہاللویا, 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 اپنا دینا ہاتھ آسمان چھو کر. جب کبھی اونچی آواز آتی ہے, ہلکی آواز آتی ہے, اقرار کریں. جو کچھ آپ کو اپنی زندگی میں غلط رکھتا ہے اور ابلیس آ کر اپنی زندگی میں دہراتا ہے, اس کا اقرار کریں.